بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، حاجی کیمپ والے جو حج 2026 میں ہمارے بھائی بہن جا رہے ہیں، آج 6 اپریل ہے۔ ابھی ہم نے میل اور فیمیل کا گروپ اوپن کیے ہوئے تھے، تو اس میں بارہا ایک ہی سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے، تو پھر میں نے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی نکلوائی اور اسی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے حاجی کیمپ کے ریلیٹڈ آج کل ہمارے بھائی بہنوں کا، کہ جس ڈیٹ کو ہمیں بلایا گیا ہے، اگر ہم اس ڈیٹ کو نہ جا پائیں، یا کہ ہم ویکسینیشن بعد میں یا پہلے کروا لیں، چیزیں کوئی اور جا کے لے آئے، مطلب جو شیڈول آپ کو، یہ ذرا وضاحت سے سن لیجئے گا کہ ٹھیک ہے، مجھے جیسے الفاظ بولے گئے ہیں میں اس کو تھوڑا سا ویسے کوڈ بھی کر دیتا ہوں۔ جن حاجیوں کو، گورنمنٹ حاجی کی بات ہو رہی ہے، جن حاجی کیمپوں میں، چاہے کوئی کراچی ہے، سکھر ہے، پشاور ہے، سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، رحیم یار خان ہے، جن کو ہم نے جو لنک دیے ہیں اس پہ ان کا جو حاجی کیمپ شو ہو رہا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے وہاں جائیں۔ اگر آپ اپنے سارے معاملات ایک ہی چکر میں خیر و عافیت سے پورے کروانا چاہتے ہیں تو جس دن بلایا جا رہا ہے اسی دن جائیں، دنوں میں جس ٹائم بلایا جا رہا ہے اسی ٹائم جائیں۔ اگر کسی کو 9 بجے بلایا، جیسے بڑے شہروں میں ٹائم ٹیبل کے حساب سے بلایا نا، کسی کو 9 بجے، کسی کو 1 بجے، کسی کو مثال دے رہا ہوں، جب بھی بلایا گیا اس ٹائم پہ جائیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب آپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں گے نصاب کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے سارا۔ یہ میری آپ سب بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہے، یاد رکھو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اوورسیز ہے، کسی کی چھٹی کا ایشو ہے، کوئی دوسری سٹی میں ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کا اس دن کوئی میٹنگ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں نا، میں اس پہ بات پہ آتا ہوں۔ جو بندہ اس نصاب سے جائے گا جو منسٹری نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یقین ہے کہ ان کو مشکلات نہیں آئیں گی، ان کا ٹائم ٹیبل کے ساتھ کام ہو جائیں گے۔ پہلی چیز تو بیچ میں یہ کلیئر کرتا جاؤں، یہ 10-15-20 منٹ کو مائنڈ میں رکھ کے کوئی نہ جائیے گا کہ میں 10-15-20 منٹ میں سارے کام کر کے آ جاؤں گا، اللہ ماشاءاللہ کسی کو ہو جائے، کوئی فرسٹ گیا تو اس کا کام ہو گیا، آ گیا۔ چھوٹے چھوٹے شہروں والے نا، جیسے سیالکوٹ وغیرہ، اس طرح بھائی کراچی، اسلام آباد، لاہور، یہ بڑے بڑے حاجی کیمپ ہیں، وہاں ٹائم لگتا ہے، تو بھائی 3-4 گھنٹے آرام سے نکال کے جائیے گا، اللہ کرے آپ کا کم ٹائم لگے۔ ظاہر بار جب 3-4 گھنٹے کے مائنڈ سے جاؤ گے، ٹائم کم لگ گیا تو خوشی ہوگی نا۔ آپ نے دیکھو نا کام کتنے کرنے ہیں، آپ نے جانا ہے ویکسینیشن کروانی ہے، میڈیسن پیک کروانی ہے، بینک سے گفٹ لینے ہیں، کچھ نے ریال بھی چینج کروانے ہوں گے، حج کلاسز وہاں ہوتی ہوں گی، چاہے وہ ریکارڈنگ میں لگائیں، کچھ سننے میں آ رہا ہے، یا ویسے کریں، وہ ایک الگ میٹر ہے، کسی نے لینی ہو لے، نہ لینی ہو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ویزا، ٹکٹ، یہ ساری چیزیں لینی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ ویسے تو میں انشاءاللہ جتنے 10 حاجی کیمپ ہیں، میں نے سب بھائیوں کو بول دیا ہوا کہ سب اپنے اپنے حاجی کیمپوں میں جائیں، تو وہاں جا کے ان کی فرسٹ ڈے کی ویڈیو بنا کے ہمیں دے دیں، لوکیشن کیا ہے، کیسے آنا ہے، کیسے کام ہونے ہیں، ہم پھر ان کو پبلک کر دیں گے سارے چینلوں پہ، تاکہ ہر بندے کو اپنے حاجی کیمپ کی ڈیٹیل سینیریو پتہ ہو۔ اب آ گیا اگلا پوائنٹ، اگر کوئی ان دنوں میں، جن دنوں میں ان کو بلایا گیا، آپ اپنا اپنا شیڈول دیکھ لیں اپنی ایپ پہ، مطلب جو آپ کو لنک وغیرہ دیا نا، اس میں دیکھ لیں آپ کو کس دن بلایا گیا، کس حاجی کیمپ بلایا گیا۔ اگر آپ اس ٹائم پہ نہیں جاتے، یا اس دن نہیں جاتے، یا اس حاجی کیمپ نہیں جاتے، کہ آپ کہتے ہو جی یہ ٹھیک ہے ہم چیزیں تو باقی وہیں سے جا کے لے لیں گے، ویکسینیشن ہم کسی اور جگہ سے کروا لیتے ہیں، یا ہمیں ایک دن بلایا گیا ہم اس دن نہیں جا سکتے، پہلے چلے جاتے ہیں، پہلے والے تو خیر سوچے بھی نہ نا ان کو اس دن کچھ ملے، بعد میں چلے جائیں گے، تو پھر بھائی منسٹری آپ کو انٹرٹین تو کرے گی، لیکن اپنی طبیعت سے کرے گی۔ طبیعت مینز جیسے ہوتا کیا تھا، جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو 48 گھنٹے پہلے بلایا جاتا تھا نا، جب حاجی کیمپوں میں آ کے اپنے ویزے لے جائیں، تو ان کے اس دن چیزیں وہاں پہنچتی تھیں، وہیں ایئر لائن والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں سارا سیٹ اپ بن رہا ہوتا ہے، تو آپ کو ڈے بائی ڈے چیزیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندے کی فلائٹ ہے 10 تاریخ کی، وہ چلا جاتا ہے 7 کو، تو 7 کو وہاں اس کی چیزیں ہی نہیں پہنچی، تو پھر یہ وہاں جا کے شور ڈالے کہ ہائے میرے دوبارہ چکر لگا ہے، یہ وہ، کیونکہ پھر جو بے اصولی سے جاتا ہے نا، میں بڑی کڑوی بات کر رہا ہوں، تو وہ اصول بڑے یاد کرواتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کی ڈیٹ 10 ہے، آپ کے انہوں نے ساری ایسیسریز وہاں لا کے رکھی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے ایک جگہ پہ اگر 40,000 حاجی ہے تو 40,000 بیگ تو وہ ایک ساتھ وہاں نہیں رکھ پائیں گے نا، 40,000 بیگ مثال دے رہا ہوں، تو انہوں نے چیزیں ڈے بائی ڈے مینیج کرنی ہے۔ تو اگر آپ اپنے دنوں کے علاوہ جا رہے ہو تو بھائی پھر آپ کو بھی کوآپریٹ کرنا ہے، وہ آپ کو اسی ٹائم انٹرٹین کر دیں، ان کی مہربانی، وہ بولیں ویٹ کریں، کرنا پڑے گا، وہ بولیں کل آ جائیں، آنا پڑے گا۔ یہ میں نا آپ کو احتیاطی چیزیں بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھنا۔ پھر منسٹری آپ کی پابند نہیں ہے آپ کو اسی ٹائم انٹرٹین کرنے، وہ پابند کیسے ہے، انہوں نے آپ کو بلایا 10 کو 4 بجے آؤ، مثال دے رہے ہیں، یا 10 کی ڈیٹ کو آ جاؤ، تو 10 کی ڈیٹ کو جب آپ جاؤ گے تو وہ آپ کو کچھ عذر نہیں دے سکتے نا، آپ بولو کہ بھائی یہ دیکھو میری ڈیٹ ہے، اور انہوں نے چیزیں وہ ریڈی کی ہوں گی ساری، تو پھر آپ ان سے بات کرنے کی، مطلب آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن اگر جس دن آپ کو وہ بلا رہے ہیں آپ اس دن نہیں جا رہے،
آپ کسی اور دن جاؤ اور پھر جا کے آپ شور ڈالو تو پھر آپ یہ حق نہیں رکھتے نا، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہ اگر کوئی اور دنوں میں جائے گا تو انشاءاللہ منسٹری ان سے انٹرٹین کرے گی، لیکن وہ پھر کیسے کرے گی یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا یہ میں باتیں نا تھوڑی وضاحت سے کر دوں۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو بھی تھوڑا کوآپریٹ کرنا ہے۔ رہی بات 8 اپریل سے شروع ہوں گے حاجی کیمپ، میں انشاءاللہ فرسٹ ڈے ہی جہاں جہاں حاجی کیمپ شروع ہوتے جائیں گے میں وہاں کا سینیریو ڈیٹیلز آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو مجھے امید ہے کیونکہ کوئی بھی کام جب نیا شروع ہو، یہ تو فرسٹ ٹائم ایسے ہو رہا ہے نا، آج سے پہلے کبھی پاکستان میں ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن میں سارے کام ہوئے ہوں، تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا بھی، منسٹری کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے ہمارا بھی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے پراپر پوچھا کے ساری چیزیں کہ بھائی پھر ہم پابند نہیں ہیں یہ کرنے کے۔ اسی طرح پرائیویٹ والے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنی ویکسینیشن اور میڈیکل کے لیے ہماری بھی کوئی ڈیٹ ٹائم طے ہے، آپ کا کوئی ڈیٹ ٹائم طے نہیں، آپ نے بس اپنی وہ رسید لے کے بینک ادھر پہنچنی ہے جو آپ اپنے ٹور آپریٹر سے لے لیں، تو وہ آپ نے وہاں دکھانی ہے۔ آپ کے لیے ٹائم بھی ڈیسائیڈ نہیں، کیونکہ آپ نے صرف ویکسینیشن اور میڈیسن ہی پیک کروانی ہے نا، باقی آپ کا تو وہاں کچھ ہے نہیں، باقی گفٹ وغیرہ تو آپ کا ٹور آپریٹر آپ کو دے گا۔ باقی جو گورنمنٹ ہی ہیں ان کو اس چیز کو ذرا مینیج کرنا پڑے گا، جب کریں گے تو ان کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اب آپ کے چھوٹے چھوٹے کویسچن تھے میں ان کو ذرا دیکھ لوں، ایک ہی گروپ کے لوگوں کے نام مختلف جگہوں پر کیوں آئے ہیں؟ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، باقی چلیں دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد والوں کا حاجی کیمپ کراچی کیوں آیا ہے؟ بھائی کراچی انہوں نے جس طرح کے سیٹ اپ بنا دیے ہیں بس اس پہ جانا پڑے گا، اب ذرا نا کوآپریٹ کریں، مینیج کریں۔ یہ کیوں والا سوال گورنمنٹ میں نہیں بن پا رہا۔ فلائٹ سے 20 دن پہلے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو ایسے اس لیے وہ پہلے بلا لیا گیا کہ ان کے دن بڑھ گئے ہیں، ورنہ کیونکہ جن کے 20-22 دن تھے، کئیوں کے شارٹ پیکج والوں کو 30 دن آ گئے ہیں، تو جس دن آپ کو بلایا گیا ہے بس آپ وہ چلے جاؤ، آپ کو وہی دیکھنا ہے جو آپ کی ایپ پہ شو ہو رہا ہے۔ حاجی کیمپ سے کون کون سی میڈیسن پیک کروانی ہوتی ہیں؟ جتنی آپ کی ریگولر میڈیسن چلتی ہیں، پیناڈول ڈسپرین ان کی ضرورت نہیں ہے، باقی چیزیں کروا لیں۔ شوگر کے مریض انسولین کیسے لے کر جائیں، یہ وہاں سے پیک نہیں ہوں گی، یہ آپ ویسے اپنے جو باکس شاکس نہیں بنتا اس میں کروا لیں اور لگیج وغیرہ میں رکھ لیجیے گا ترتیب، لیکن پھر بھی احتیاطاً وہاں لے جائیے گا، میں بھی آپ کے ساتھ وہ کوئی تعاون کر دیں۔ رہائش فیصل آباد سے ہے مگر حاجی کیمپ لاہور، جہاں آ گیا وہاں جانا ہے۔ کیا پرائیویٹ حاجی والے بھی گورنمنٹ حاجی کیمپ جا کے اپنی جی آپ کو بتا دیا کروا سکتے، ادھر سے ہی کروانی ہے انہوں نے۔ اچھا اس میں ایک اور سوال آ رہا تھا کہ پرائیویٹ والوں نے کچھ پیسے ایکسٹرا مانگے ہیں، بھائی یہ آپ اپنے ٹور آپریٹر سے ہی پوچھیں، کیا میں اس پہ کچھ نہیں بول سکتا۔ کیا پرائیویٹ حج والوں کو بھی کوئی ترتیب شیڈول ہوگا یا وہ جس دن چاہیں، آپ کو بتا جس دن چاہیں جائیں؟ کیا پرائیویٹ والے حج والے اپنی فلائٹ تبدیل کچھ نہیں ہو سکتا؟ پرائیویٹ والے یہ اپنے ٹور آپریٹر سے پوچھیں۔ ابھی ویسے کچھ کے ابھی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ویزے نہیں آ رہے، ہماری فلائٹ شیڈول نہیں آ رہا، پرائیویٹ والے پوچھ رہے ہیں، تو بھائی یہ لین دین آپ کا ٹور آپریٹر کے ساتھ ہے، اگر وہ بات نہ سنیں آپ کو کمپلین نمبر دیے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سیالکوٹ کے حاجی کہاں جائیں گے؟ ان کا حج کیمپ کہاں؟ سیالکوٹ میں ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پشاور کے پی کے حاجیوں کا حاجی کیمپ کہاں ہے؟ پشاور والوں کا پشاور آیا ہے، فلائی وہ اسلام آباد سے ہی کریں گے۔ جن لوگوں کا ابھی تک ویزا نہیں آیا وہ اپنی بایو میٹرک احتیاطاً کر لیں اور جو منسٹری کے نمبر دیے ہوئے ہیں ان سے بھی رابطہ کریں۔ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر اپنے حاجیوں کے فلائٹس ویزا ابھی تک معلوم نہیں دے رہے، ان کی آپ کو بتا دیا جو نمبر شیئر کیے ہیں۔ جن لوگوں کا حاجی کیمپ کا ٹائم فلائٹ سے 20 دن، آپ کو وہ بھی تفصیل بتا دی ہوئی ہے۔ تو مین چیز جو میں بتانے آیا تھا وہ یہی ہے، ریکویسٹ ہے جس طرح منسٹری بولے اس طرح کریں، اس میں آپ کے لیے بھی خیر ہے ان کے لیے بھی۔ اگر کسی کی عذر ہے، اوورسیز ہے، وہ اس دن نہیں آ سکتا فلائٹ، تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا انشاءاللہ، رہے گا کوئی نہیں، لیکن پھر وہ تھوڑا سا کوآپریٹ منسٹری کے ساتھ بھی کریں تاکہ تھوڑا خیر و فیے سے کام ہوتے رہیں۔ باقی اس میں یہ ہے ایک بار کام سٹارٹ ہونے دیں، سٹارٹ ہونے کے بعد نوعیتیں پتہ لگیں گی کہ کتنی چیزوں میں رخصت منسٹری دے رہی ہے، کیا دوسری جگہوں سے وہ ویکسینیشن کروانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ موسٹلی یہ چانس مل جاتے ہیں کہ ویکسینیشن کہیں سے بھی کروا لیں، باقی اپنی اسیسریز اپنی حاجی کیمپ سے لیں، تو منسٹری کوآپریٹ کرے گی، لیکن ایک بار کام سٹارٹ ہونے دیں، پھر جو جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ آپ سے میں ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، پرسنل میسیج نہ کریں، جو بھی کسی کا سوال ہو کمنٹ میں کر لیا کریں، میں انشاءاللہ آنسر دے دوں گا۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔